السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما نافعا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ الحمدللہ آج کی یہ جو کلاس ہے ہماری یہ 9th کلاس ہے۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم حدیثیں پڑھے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر اس کے بعد اب ہم اور ایک حدیث پڑھے تھے ہم، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھے تھے حرف بی، فی، علی، الا، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے وہاں پر۔ اور اب جو آج ہم پڑھیں گے ایک دعا، ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، ربی اے میرے رب، زدنی بڑھا مجھ میں، علما علم، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، زدنی بڑھا مجھ میں، علما علم کو، تو اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ رب جو ہمارا، رب کے معنی ہیں جو رب ہمارا خیال رکھے، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے رہنے میں، ہمارے جسم کی ضروریات کا جو خیال رکھے، جو اسے پروان چڑھائے، جو اس کی ہر چیز کا خیال رکھے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے، وہ ہے رب۔ تو ربی اے میرے رب، زدنی مجھ میں بڑھا، علما علم کو۔ تو یہ وہ دعا ہے جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانا چاہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ تم جلد بازی مت کرو، بلکہ کہو کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب یہ اضافے کی دعا جو ہے یہ علم کے بڑھانے کی، یہ ہمارے بھی دل میں ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم بیمار ہیں، ہمارا آپریشن ہے، یا پھر ہمارے ہارٹ سرجری ہے، یا کچھ ایسی پرابلم ہے جو ڈاکٹر ہم کو بتایا اور ہم کو آج یا پھر کل تک ہمارا اسے آپریشن کرنا بہت ضروری ہے، تو ہم ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس تکلیف کو کم کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شفا دے دے اور میری وہ تکلیف کو کم کر دے، میرا آپریشن اچھا سکسیسفل ہو۔ تو یہ ساری دعائیں جس تڑپ اور جس درد سے ہم کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ربی زدنی علما، کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اب دوسری جو آیت ہے جو پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی، الذی علم بالقلم، سورہ علق کی آیت ہے، الذی اور جو، علم علم سکھایا ہے، اور جو علم سکھایا ہے، بالقلم قلم سے، الذی علم بالقلم، اور جس نے علم سکھایا ہے قلم سے۔ تب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے کون بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر اس کے بعد علم کی اضافے کی دعا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو سکھایا ہے، کس سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ تو قلم لے کر، پین لے کر ہم کو بھی یہ لکھنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر ہے اپنے کاموں میں۔ ایکم تم میں سے، ایکم یا پھر کون، جو بھی بول سکتے ہیں ہم، احسن بہتر کرتا ہے، عملا اپنے کاموں میں اور اپنے عمل میں، کون بہتر ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خالی الفاظ کو نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کو دیکھتا ہے، کہ کون اچھا مسلم ہے، کون اچھا مومن ہے، کون اچھا نماز پڑھتا ہے، کون سیکھتا ہے، کون سمجھتا ہے، کون اپنا بیسٹ سے بیسٹ اسلام کی راہ میں دیتا ہے۔
اب اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا پہلے والی کے کلاس میں جائیں گے. ہوا وہ، ہم وہ سب، آئینہ آپ، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم. تو یہ الفاظ آپ بولیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم. اور اس کے بعد ہم پڑھے تھے ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربہا اس کا رب مؤنث کے لیے. تب ہم 5 ایسے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن میں 900 ٹائم سے بھی زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں. یہ ہے ہاذا، ہاذا یہ، ہاذا یہ، دس، ہؤلائی یہ سب، ہاذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ہاذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ھذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، تلک وہ مؤنث کے لیے. چلیے آپ ریپیٹ کریے. ھذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، تلک وہ. تو یہ 5 الفاظ ہیں. آپ اس کو اچھے سے اچھا یاد کر لیجئے، اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کہ تم میں کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں کون بیسٹ عمل کرنے والا ہے. تو اس کے لیے ٹرائی کریے، کوشش کریے. انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.